اور قوم لوط کے اندر اللہ معاف فرمائے ایسی بری اخلاق اور اخلاقی کمزوری اور عیب تھا، ایسا عیب پچھلی کسی قوموں کے اندر نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو فطری خواہشات اور جذبات رکھے ہیں نا، خواہشات کو پورا کرنے کا اللہ نے بہترین طریقہ اس کے لیے مرد اور بیوی کا بنایا ہے کہ انسان اپنی جذبات اور اپنی خواہشات کو جو ہے نا اپنی بیوی سے پورا کر لے حلال طریقہ پر۔ لیکن یہ بدبخت قوم ایسی تھی، ایسا برا کام کیا کہ جانور بھی نہیں کرتے۔ اپنی خواہشات بجائے عورتوں کے، اپنی خواہشات مردوں سے جو ہے نا ہم جنس پرستی مردوں سے پوری کیا کرتے تھے۔ ہم جنس پرست لفظ کیسا لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یہ تو وہ کام ہے جو کتے اور خنزیر بھی نہیں کرتے۔ ہاں، ہم جنس پرستی کتے اور خنزیر بھی نہیں کرتے، لیکن ان بدبختوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اتاتون الذکران، کیا تم مردوں کے سے خواہش پوری کرتے ہو، اور وتذرون ما خلق لکم ربکم، جو اللہ نے بیویاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں بدبختو اس کو چھوڑ دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بل انتم قوم عادون، اللہ نے جو حد رکھی ہے نا تم اس سے حد سے تجاوز کر گئے ہو، ایسی برائی کے اندر مبتلا ہو گئے ہو کہ کائنات کے اندر ایسی برائی کسی نے نہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو آدمی ہم جنس پرستی کرے، مرد مرد سے خواہش پوری کرے، تو اس کا سزا یہ ہے کہ اس کو آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ ایسا خنزیر آدمی جو ہے نا دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو آدمی ہم جنس پرستی کرے اس کو بڑے پہاڑ کے اوپر کھڑا کر کے نیچے گرا دیا جائے تاکہ اس کے جسم کا چورا چورا ہو جائے۔ یہ ہم جنس پرستی اتنا خبیث عمل ہے، اتنا خبیث عمل ہے، اللہ معاف فرمائے اللہ نے اس قوم کے اوپر 3-4 عذاب اکٹھے نازل فرمائے تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے انسان جب اللہ کے دین سے دور جاتا ہے تو انسان انسانیت سے نکل کر جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ آج یہ جو ہم جن کو کہتے ہیں نا مسلمان، جن کو بڑا سمجھتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، یہ لوگ بڑے مہذب لوگ ہیں، ایسے خنزیر قسم کے لوگ ہیں کہ ایسے جو ہے نا کام کرتے ہیں کہ جانور بھی نہیں کرتے۔ اب ان کے ہاں یہ ایک قانونی شکل ہے ہم جنس پرستی، قانونی تحفظ ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہاں ایک بل پاس جو ہے نا پچھلی حکومتوں کے اندر ہوا تھا کہ یہ خباثت مرد اگر مرد اپنے اس سے کریں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ معاف فرمائے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ تو یہ انسان جانوروں سے، جیسا میں نے عرض کیا نا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کتا کتے سے خواہش پوری کر رہا ہو، وہ بھی اپنی جو ہے نا مادہ کو تلاش کرتا ہے، لیکن ایک انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے وہ اگر ان خنزیروں والا کام کرے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس کا قول میں نے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان کو جلا دیا جائے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو ہم جنس پرست ہیں نا، جو یہ عمل کرتے ہیں، ان کو بڑے پہاڑ کے اوپر کھڑا کر کے دھکا دے دیا جائے تاکہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو کھڑا کر کے دیوار کے جو ہے نا ان کے اوپر دیوار گرا دی جائے۔ بہرحال یہ صحابہ اکرام ایسے ہیں جو فرما رہے ہیں ایسے آدمی کے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور جو ہے اللہ معاف فرمائے بعض علماء کرام نے تو یہ فرمایا جیسے زنا کی حد جاری ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہی حد جاری کر دی جائے ایسے خبیثوں کے اوپر۔ تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم بدبخت اس گناہ کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو جہاں کفر اور شرک سے روکا وہاں اس برے عمل سے بھی روکا کہ ایسا برا عمل پچھلی کسی قوم نے نہیں کیا۔ خبیثو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم یہ کام کر رہے ہو؟